السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کمرشل انشورنس کیوں حرام ہے اور اس کی وجوہات ہم نے اس میں ڈیٹیل ڈسکشن کی، اور میجر ریزن جن میں سے ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر سود ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ سود میں انوالو ہوتی ہیں، یا ان کی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ نان شریعہ کمپلائنٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکل المال بالباطل ہم نے کہا، اور عقود معاہدات ہوتے ہیں یا کنٹریکٹس جو ہوتے ہیں وہ ایسے کنٹریکٹس ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خیر، آج کے جو ہمارا ہے کہ اگر انشورنس حرام ہے تو اس کا متبادل کیا ہوگا، تو ہم جانتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر جو انشورنس کے متبادل تکافل کام کاری ہوتی ہیں یا اسلامک انشورنس ہے۔ اب پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تکافل چیز کیا ہے۔ تکافل کا مطلب ہوتا ہے گارنٹی دینا، مل کر کسی کی گارنٹی دینا، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مخصوص لوگوں کی مل کر مدد کرنا یا ان کے ساتھ تعاون کرنا، میوچل کوآپریشن کی بیس پہ اور ہوتا ہے۔ اچھا، عملی طور پر یہ کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ مخصوص لوگ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی کسی بھی صورت میں نقصان کی گارنٹی دیتے ہیں کہ گروپ میں سے اگر کسی کا بھی نقصان ہوا تو سب مل کر اس کے نقصان کا ازالہ کریں گے، یا اس ضرورت مند کی جو اس کو نقصان ہوا اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں خیر اور شر کا مالک اللہ ہے، اور دوسری طرف ہم تکافل کرا رہتے ہیں، تو کیا یہ کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہیں ایک دوسرے سے؟ تو چند ایک بیسک پرنسپلز ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے آگے ڈسکشن میں جانے سے پہلے، جس کا ضروری ہے بتانا کہ دیکھیں، اسباب کو اختیار نہ کرنا جہالت ہے، اسباب کو اختیار کر کے ان پر ٹرسٹ کرنا اس کو شرک کہتے ہیں، اسباب کو اختیار کر کے اور یقین اللہ پہ کرنا یہ توکل ہے۔ اب اس کا ایویڈنس ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام سے پہلے کی بات کرتے تھے، یا اس کے علاوہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگزامپل دی تھی کہ ایک صحابی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اونٹ سے اتر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ نے اونٹ کو باندھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اللہ پہ توکل کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹائی دی کیمبل دین ٹرسٹ ان اللہ، کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر ٹرسٹ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ اسباب اختیار کریں پھر اللہ پہ توکل کریں۔ خیر، اور ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے اندر تعاون کی بنیاد پر جو پولنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ لوگ مل کر ایک دوسرے کے تعاون کی گارنٹی لیتے ہیں یا کوئی قدم اٹھاتے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ اگر انڈیویجولز کے بجائے اگر سارے لوگ مل کر کہیں کہ اگر کسی کا لاس ہو جائے تو ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے، تو اس کو کافی اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ دو طرح کی میجر انشورنس کی کیٹیگریز ہیں، ایک ہے فیملی انشورنس اور دوسری ہے جنرل انشورنس۔ جنرل انشورنس کا ہمیں پتہ ہے کہ جس کے اندر مختلف قسم کی اشیاء کی انشورنس کروائی جاتی ہے، اور فیملی انشورنس کے اندر عموماً کیا ہوتی ہے کہ لوگ اپنی لائف کے کہ ہمیں مرنے کے بعد ان کی فیملی کو کیا بینیفٹ ملے گا۔ ایک بات یہاں پہ غور کرنے کی ہے کہ لائف انشورنس نہیں کہتے بلکہ فیملی انشورنس، کیوں جو ہے مطلب زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، مطلب لائف کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اب تکافل کمپنی کب سے کام کرنا شروع کی؟ پہلی تکافل کی جو کمپنی بنی تھی وہ 1979 میں سوڈان کے اندر بنی تھی۔ اب اس ٹائم وہ جو کمپنی بنی وہ مضاربہ ماڈل کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی تھیں، مطلب یہ ہے کہ پیور جو ہے وکالہ ماڈل کی بیس پہ بھی کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہیں، یا اس کے علاوہ وقف وکالہ ماڈل یا وکالہ ماڈل کے طور پہ جو کہ پاکستان کے اندر بھی امپلیمنٹڈ ہے، تو کمپنیز کام کر رہی ہوتی ہیں یا ماڈل کا اڈاپٹ رہی ہیں، جس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے کہ وہ پریکٹیکلی کیسے کام کر رہی ہوتی ہیں۔